ایک سوال کیا ہے دو حضرات نے تعلیم کے بارے میں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے جس تعلیم کا ذکر کیا تھا کیا وہ صرف دینی تعلیم ہے یا اور کسی طرح کی تعلیم جیسے انجینئرنگ وغیرہ بھی اگر اسی مقصد کے لیے حاصل کی جائے کہ آدمی ایک مقام حاصل کر سکے، بڑے وسائل حاصل کرنے کے لیے؟ کچھ بات ان کی واضح نہیں ہوئی ہے لیکن بہرحال سوال آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا۔ ایک یہ کہ علم کی وضاحت کریں، کیونکہ آج کل لوگ علم صرف معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں اور اسی کو کل علم سمجھتے ہیں، اور ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ ان دونوں کا اجمالی جواب یہ ہے کہ اگرچہ علم کی فہرست سے یہ سائنس کے علوم اور ٹیکنالوجی وغیرہ کو ہم بالکلیہ خارج نہیں کر سکتے، لیکن دینی اعتبار سے اور خاص طور پر جس پہلو سے کہ آج کی ہماری جو گفتگو تھی اس میں ذکر آیا ہے علم کا، اس میں اولین چیز ہوگی دین کا علم۔ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، قرآن مجید کا گہرائی میں اتر کر اس کا مطالعہ، اس کے فکر، اس کے فلسفے، اس کی حکمت کو حاصل کرنے کی کوشش، یہ ہے اولین۔ ثانوی درجے میں اس دور میں دین کا کام کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ جو نظریاتی علوم ہیں، فلسفہ ہے، نفسیات ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اکنامکس ہے، یہ چیزیں کہ جو انسانی تمدن اور تہذیب کے مختلف پہلوؤں سے بحث کرتی ہیں نظریاتی سطح پر، ان کا حصول بھی لازمی ہو جائے گا، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اپنے وقت کا فلسفہ نہ پڑھا ہوتا تو وہ تحافت الفلاسفہ تصنیف نہیں کر سکتے تھے۔ اگر امام ابن تیمیہ نے اپنے وقت کا جو منطق کا معاملہ ہے چوٹی پر جا کر اس کی تحصیل نہ کی ہوتی تو الرد علی المنطقیین نامی کتاب ان کے لیے لکھنا ممکن نہیں تھا۔ لہذا احیاء اسلام کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اس میں اولاً تو نصوص کا علم، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، یہ یقیناً اولین ہے۔ ثانوی درجے میں جدید نظریات، افکار اور عمرانیات جو ہیں، خاص طور پر فلسفہ اور نفسیات کے علاوہ یہ عمرانی علوم، سوشولوجی اور پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس وغیرہ وغیرہ، ان کی تحصیل بہت ضروری ہے۔ تیسرے درجے میں آئیں گے یہ سائنس کے علوم اور ٹیکنالوجی۔ یہ چیزیں بھی چونکہ ایک مرحلے پر بہرحال احیاء اسلام کے لیے بھی ان کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ جب وہ کشمکش اس مرحلے پر آئے گی تو ظاہر ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ علوم موجود نہ ہوں گے، یہ ٹیکنالوجی موجود نہ ہوگی تو ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر اس ترتیب کو آپ الٹ دیں گے تو پھر یہ معاملہ آپ کا ہے۔ اس لیے کہ یہ ترتیب بہرحال یہ رہے گی کہ نمبر ایک ہے نصوص کا علم، نص قرآنی اور نص سنت جو ہے، احادیث نبویہ، ان کا علم۔ نمبر دو جدید علوم میں سے عمرانیات اور فلسفہ، افکار اور نظریات سے بحث کرنے والے علوم، اور تیسرے درجے میں فزیکل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی۔ یہ ترتیب ہے احیاء اسلام کی نیت سے جو لوگ علم حاصل کرنا چاہیں ان کی۔ اب یہ کہ جو لوگ فرض کیجئے کہ سائنس پڑھ رہے ہیں، وہ اگر نصوص کا علم حاصل کر لیں تو یقیناً یہ کہ ان کا وہ تقاضا جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا کہ عربی زبان بھی اتنی ضرور سمجھیں کہ قرآن کو براہ راست سمجھیں، احادیث کو سمجھ سکیں، جو ہمارا علمی ورثہ ہے ائمہ دین کے جو اجتہادات ہیں ان کو بھی وہ دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر دین سے تو کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے۔